حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو، بلکہ محبوب تھے۔ کبھی کبھی خلیفے اور محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے، بلکہ محبوب تھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بادشاہ کے وزیر تھے، تو بادشاہ نے کہا ایک دفعہ کہ میرے لیے دعا تو کراؤ، دلی کے حالات ذرا خراب ہے۔ تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا دعا کے لیے، میں نہیں سفارش کرتا، آپ خود کسی کو بھیج دیں۔ نے مجبور کیا تو کسی اور آدمی نے کہا حضور انہوں نے کئی دفعہ خواجہ امیر خسرو سے دعا کے لیے کہا ہے بادشاہ نے، تو یہ آپ کو کہتے نہیں، تو آپ دعا کر دیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کہنے لگے بادشاہ سے کہو میں نہیں تیرے لیے دعا کرتا، دعا کرانی ہے تو حضرت ابو علی قلندر کے پاس پانی پت جائے، وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے۔ حضرت امیر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ، ادھر سے۔ کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے؟ تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے جی مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں، میں نے نہیں جانا۔ کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں تو کہا حکم کا میں پابند ہوں۔ حکم ہو گیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پت۔ حضرت امیر خسرو گئے حضرت ابو علی قلندر کے پاس، ان سے جا کے دعا کرائی۔ پانی پت بڑی دور ہے دلی سے، دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے، اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے، صحیح ہو جائیں۔ دعا کی تو اگلے دن ہی معاملات بہتر ہونے لگے۔ ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئیں۔ گھوڑے پہ بیٹھا، مٹھائی لی، پھل لیے، پانی پت گیا، حضرت سے جا کے کہا حضور میں حاضر ہوں، کیا بتانا تھا آپ نے؟ آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں۔ فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعرات خود خواجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں، ہر جمعرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں۔ تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں۔ کہ حضور کیوں ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا، ان کی قدر شروع کر دے، میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کی۔ تیری بغل میں رہتے ہیں نا، ساتھ ہوتے ہیں، تو کہتا وہ تو میری رینج میں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرے پاس ہوتے ہیں۔ اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا، انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تجھے ذرا قدر پتہ چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی معاملہ تو میرے بھائی یاد رکھیں، نسبت کا ایک درجہ ہے، اور یہ ہم نا چکروں میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں، نظر پر، زبان پر، سوچ کو پابند رکھیں، اور سیدھا سیدھا جب خیر لینے کا ارادہ بندہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، اور جس کی گردن اکڑی رہتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔